بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قواعد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے ہم 5 قاعدے پڑھ چکے ہیں، اب ہم 6واں قاعدہ پڑھیں گے۔ 6 قاعدے کا نام ہے اسم غیر متمکن والا قانون۔ کیا نام ہے قاعدے کا؟ قانون کا نام آپ نے پڑھ لیا، اب قاعدہ پڑھتے ہیں۔ ہر وہ جو اسم غیر متمکن کے آخر میں واقع ہو اور اس واو کا ما قبل مضموم ہو، اس واو کا ما قبل اور وہ واو جس کلمہ میں ہے وہ کلمہ ثلاثی سے کم نہ ہو۔ ثلاثی سے تو ثلاثی کنوں آدھے نے ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا نا، تعداد حروف کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی 3 حرفی کلمہ کو، رباعی 4 حرفی کلمہ کو، خماسی وہ واو جس کلمہ میں ہے وہ کلمہ ثلاثی سے کم نہ ہو۔ اچھا جی، اس واو کو گرا کر اس کے ما قبل کو ساکن کر دیتے ہیں وجوباً، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس واو کے آخر میں، اس واو کے یا اس واو کے بعد یا جس کلمہ میں وہ واو ہے اس کلمہ کے آخر میں، اس کلمہ کے بعد ضمیر نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ ضمیر نہ ہو۔ اگر اس کے آخر میں ضمیر ہوگی تو پھر واو کو گرائیں گے نہیں، واو اسی طرح برقرار رہے گی۔ اب اس کی آپ مثال دیکھیں بھائی، آپ نے جب جمع مذکر حاضر ماضی کو بنانے کا طریقہ پڑھا تھا تو میں نے آپ کو وہاں یہ بتایا تھا، اشارہ کیا تھا کہ واو کو اس میں غیر متمکن والے قانون کے مطابق کیا کریں جی، آج، اور میں نے کہا تھا قانون آگے جا کر پڑھیں گے اور جمع مذکر حاضر کو بناتے ہیں واحد مذکر حاضر سے۔ میں کہ بیٹا واحد مذکر حاضر سے، واحد مذکر حاضر کے آخر میں کیا ہے؟ واو ضمیر بارز مرفوع متصل علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل کو لگا کر ما قبل کیا کریں جی، اور میم لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ تو پھر وہاں میں نے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ ضربتمو ہے، کیا ہے جی؟ اب ضربتمو کے آخر میں واو ہے، کیا ہے؟ واو ہے۔ اس واو کا ما قبل کیا ہے؟ مضموم ہے، اور اس کے آخر میں ضمیر بھی اس واو کو گرا دیا، ما قبل کو ساکن کر دیا، تو ضربتمو سے کیا بن گیا؟ اچھا، ہم نے کہا ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کے آخر میں واقع ہو، ضربتمو جو ہے یہ تو اسم ہے ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ تو بولو یار یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں غیر متمکن کے آخر میں واقع ہو۔ بھائی ضربتمو جو ہے یہ فعل ہے، اسم تو ہے نہیں، تو یہ والا قانون پھر اس میں آپ کیسے جاری کرتے ہو؟ بات تم اسم کی کر رہے ہو، قانون فعل میں جاری کر رہے ہو۔ بھائی قانون آپ نے بتا دیا، قانون کے بعد ظاہر ہے جو مثال دی جا رہی ہے وہ فعل کی دی جا رہی ہے، تو چاہیے یہ تھا مثال بھی وہ ہوتی جو اسم ہوتا اور اسم بھی اس میں غیر متمکن ہوتا، پھر واو کو گرایا جاتا۔ بھائی یاد رکھنا، اسم جو ہوتا ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسم حقیقی، اور تسی نشانیاں پڑھنی لیا اسم لیا یار، ہاں ایک ہوتا ہے اسم حقیقی ہو، اسم حقیقی، اور ایک اسم ہوتا ہے جو اسم حقیقی نہیں ہوتا، مجازی ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ ہوتا فعل ہی ہے، ہوتا لیکن وہ اسم پر مشتمل ہوتا ہے، اسم پر مشتمل ہوتا ہے۔ بھائی آپ کو یاد ہوگا ہم نامیر پڑھ رہے ہیں، نامیر کے اندر ہم نے اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں جو ہے وہ بھی شروع کر رکھی ہیں۔ اس میں ہم نے ایک قسم اسماء مضمرات کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہم نے ضمیر کی تعریف کو پڑھا، ہم نے ضمیر کی پھر قسمیں پڑھی، متصل منفصل وغیرہ، متصل کی تقسیم ہوئی، منفصل کی تقسیم ہوئی۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ضمیر جو ہے نا بارز اور ضمیر مستتر، ضمیر بارز ماضی کے 12 صیغوں میں ہوتی ہے، مضارع کے 9 صیغوں میں ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ جو ضمیر ہوتی ہے
یہ اسم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ اس میں غیر متمکن ہے. کیا ہے اس میں؟ غیر متمکن ہے. کیا ہے یہ؟ تو یہ جو آخر میں ضربتموہ کے آخر میں واو ہے، یہ واو ضمیر بارز ہے. یہ واو ضمیر تو ضمیر ہے کہ نہیں؟ اور یہ اس میں غیر متمکن ہے کہ نہیں بھائی؟ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے پہلی قسم جو ہے وہ اسماء مضمرات ہے. تو یہ ضمیر بنی کہ نہیں بنی؟ تو ضربتموہ جو ہے اگرچہ یہ فعل ہے لیکن یہ اسم پر بھی مشتمل ہے کہ نہیں؟ اور بھائی اس میں غیر متمکن آخر میں جو واو ہے، یہ واو ضمیر بارز مرفوع متصل ہے، اور آپ پڑھ چکے ضمیر جو ہے اس میں غیر متمکن ہے. کیا ہے یہ؟ تو اگرچہ ضربتموہ دیکھنے میں یہ ہمیں فعل ہی نظر آ رہا ہے لیکن یہ اسم پر بھی مشتمل ہے. اگرچہ یہ حقیقتاً اسم نہیں ہے، فعل، یہ فعل جو ہے اسم پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کو ہم مجازن اسم کہہ دیں گے. اس لیے ہم نے یہاں آ کر یہ قانون جاری کر دیا کہ ہر وہ واؤ جو اس میں غیر متمکن کے آخر میں واقع ہو اس واؤ کا ما قبل مضموم ہو، اور وہ واؤ جس کلمہ میں ہو وہ کلمہ ثلاثی سے کم نہ ہو تو اس واؤ کو گرا کر ما قبل کو ساکن کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے ضربتموہ، جیسے اب ضربتموہ کے اندر واؤ اس میں غیر متمکن کے آخر میں واقع ہے، اس واؤ کا ما قبل مضموم ہے، اور یہ واؤ جس کلمہ میں ہے یہ کلمہ ثلاثی سے کم بھی، اس واؤ کو گرایا ما قبل کو ساکن کر دیا، ضربتموہ سے کیا بن گیا؟ ضربتم. لیکن شرط یہ ہے آخر میں ضمیر، اگر آخر میں ضمیر ہوگی تو پھر واؤ کو نہیں گرائیں گے. جیسے بھائی وجدتموہم، ثقفتموہم، سمجھا گی؟ اب آپ دیکھ لیں ان میں وجدتموہم، ثقفتموہم، صیغہ جمع مذکر حاضر ماضی کا ہے، واؤ نہیں گری، کیوں؟ آخر میں ضمیر آ گئی ہے. تو آخر میں ضمیر کے ہونے کی وجہ سے ان مثالوں میں واؤ کو نہیں گرایا گیا ہے. تو یہ تھا صحیح کا قاعدہ نمبر 6. اس میں غیر متمکن والا قانون آپ کا مکمل ہو چکا ہے.